فیہا، اگر تم اپنے ہینڈر کو زمین پر ڈال دو اور اس کے نیچے جو باریک سی زمین کی سطح جنت کی آ جائے، اس کی قیمت کیا ہے کہ دنیا کے خزانے اس سے زیادہ اس جنت کی قیمت ہے، تو ایک ذرے پر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس محنت سے تو دلوں میں ایمان جگمگائے گا اور ایمان جو ہے دل منور ہوگا اور اللہ کے احکام زندہ ہوں گے۔ اسی لیے اللہ نے، کیونکہ اللہ ارحم الراحمین ہے اور اللہ نے انسانوں کو کامیاب کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدر پہ نبی اللہ نے بھیجے۔ نوح علیہ السلام نے اس دعوت والے کام کو 950 سال کیا، بھئی اللہ نے وہی کام ہمیں دیا۔ ہماری زندگی کتنی مختصر ہے کہ بھئی اس دعوت کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ ہاں، کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اس بڑے کام سے نوازا ہے۔ تبلیغ اجتماع کا مقصد صرف بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں، بلکہ لوگوں کی زندگی کے مقصد کو بدلنا ہے اور جی چاہے زندگی سے اللہ کی پسندیدہ زندگی پر آنا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کام کا کہ سب انسانوں کا رخ اللہ کی طرف۔ اللہ بار بار فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف اور متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، اور اللہ کی طرف دوڑنا کیا ہے کہ دل میں ہم اللہ کی محبت اور اللہ کی ذات کا یقین پیدا کر لیں کہ کامیابی دینے والے اللہ ہیں اور کامیابی دینے کا راستہ اللہ کا مبارک دین ہے۔ جتنا زیادہ ہم دعوت دیں گے اور جتنا زیادہ ہم تعلیموں میں بیٹھیں گے اور جتنا زیادہ نمازوں کو پڑھیں گے، اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال کا موقع ملے گا، اللہ اتنا ہی زیادہ ایمان کا نور جو ہے ہمارے دلوں میں عطا فرمائیں گے، اور دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا اور دین کے لیے قربانی کرنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک محنت کو لے کر تشریف لائے۔ آپ نے انسانوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ بادشاہ بن جانا اتنی بڑی بات نہیں، سرداری حاصل کر لینا اس کی کوئی حیثیت نہیں، وڈیرا اور زمیندار بن جانا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو لے کر آئے اور کافروں نے دیکھا کہ ان کا عمر بڑھ رہا ہے تو سارے فکر مند ہوئے۔ تبھی ہمارا اس میدان میں جمع ہونے کا مقصد کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے، اور اللہ کا راضی ہونا یہ اللہ کے دین کے ساتھ ہے کہ جو دین اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ انسانوں کے لیے بنایا، پاکیزہ طریقہ، سلامتی والا طریقہ، اور نبیوں کے ذریعے انسانوں تک اس کو پہنچایا، اور نبیوں کی محنت سے یہ دین انسانوں میں زندہ ہوا، اور جن لوگوں نے اس دین کو اپنایا اللہ نے ان کو دنیا میں بھی سرخرو کیا اور آخرت میں بڑی کامیابی اور درجات دینے کا وعدہ فرمایا۔ یہ دین اللہ کا زندہ ہو جائے۔ Subscribe Al Bayanat Tube تو Official. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس دین میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے اور انبیاء کو اس کی محنت کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں کیسے زندہ ہو جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کو دی ہے، تو یہ پوری کی پوری امت اس محنت کو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنے والی بن جائے۔ تو بھئی اس نسبت پر جمع ہونا، اس میدان میں آنا، یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے اور اللہ کی طرف سے بڑے انعامات دلانے والی چیز ہے۔ تو ہمارا اس میدان میں جمع ہونا، اے اللہ تو نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، انسان بنایا، دین عطا فرمایا، یہ دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر ہمیں وہ ذمہ داری عطا فرمائی جو آپ نبیوں کو دیا کرتے تھے۔ اے اللہ پوری امت اس محنت پر کھڑی ہو جائے اور دنیا کے ایک ایک انسان کو ہدایت مل جائے۔ اے اللہ ہم اس لیے جمع ہوئے، اس نسبت پر جمع ہونے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کیا انعام کہ ہم جو جمع ہوئے ہیں، یہاں جمع ہونے میں ایک ادنا سی ناگواری اور ہلکی سی مشقت کہ گرد و غبار کا جسموں پر آنا، چلنے پھرنے کی وجہ سے جسم پر غبار پڑ رہا ہے، اور پھر فضاؤں میں ہمارے غبار ہے، یہاں آسمان تلے بیٹھنے کی وجہ سے جسموں پر غبار پڑ رہا ہے، یہ ہلکی سی اس راستے کی ناگواری ہے۔ اس ناگواری کا انعام جو حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس مقصد کے لیے ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں اور یہ وقت فارغ کر کے اس میدان میں بیٹھے ہیں، ساری انسانیت کے لیے ہم اللہ کی طرف سے ہدایت کے طالب ہیں،
اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے راستے کی غبار جس جسم پر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو درکنار، اللہ جہنم کا دھواں بھی ایسے لوگوں پر حرام فرما دیتے ہیں۔ یہ ہلکی سی ناگواری کا سبب